گھر کی ملکہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو آج کی یہ ریسیپی تو ضرور فالو کرنی پڑے گی اور پوری واچ بھی کرنی پڑے گی۔ یہ ریسیپی اس موسم کی خاص سوغات ہے، گھیا۔ اس گھیے کو ہم نے جو ہے زیادہ بڑے سائز بھی کہہ سکتے ہیں اور درمیانے سائز بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ کٹنگ کر لیں گے۔ رفلی کٹنگ کرنا ہے ہم نے، کوئی اس کی باریک باریک کٹنگ نکلنی۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، ہم نے اس کے چھلکے اتار لیے تھے واش کرنے کے بعد۔ اس کو ہم نے جس پتیلی میں ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھنا ہے، اس کے میں نے رفلی کٹنگ کر کے 1 kg گھیے کو میں نے اس میں رکھ دینا ہے۔ اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس ریسیپی کو گھر میں ٹرائی کریں اور گھر کی ملکہ بن جائیں۔ تو یہ آپ پوری اپنے ریسیپی کو میرے واچ کرتے رہنا ہے، اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، پیارا سا لائک اینڈ کمنٹس کرنا مت بھولیں۔ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کو نئی نئی ریسیپیز ملتی رہا کریں گی، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں جی، آج کی ریسیپی میں ہم نے یہ اس طرح سے رفلی کٹنگ کرنے کے بعد 6 سے 7 عدد کے قریب ہری مرچیں، آپ نے چاہے وہ موٹی ہو یا باریک ہو، ان کو بھی رفلی آپ نے کٹنگ کر کے بیچ میں ایڈ کر دینا ہے۔ پانی بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا ہے، اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ پانی اتنا رکھنا ہے جس میں صرف یہ ڈپ نظر آ رہے ہیں آپ کو، جیسے کہ نظر آ رہا ہوگا۔ تقریباً 1 kg ہمارے پاس گھیا تھا، 6 سے 7 عدد ہم نے ہری مرچوں کے ڈالے ہیں۔ سب کچھ رفلی ہے، پانی اتنی کوانٹٹی میں رکھنا ہے جس کے اندر صرف آپ کا گھیا یعنی کہ لوکی، جو بھی آپ اپنی زبان میں اس کو بولتے ہیں، آپ نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ ہم اس کو کریں گے بوائل، جتنی دیر میں ہمارا یہ گھیا یا لوکی جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، آپ اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیں۔ آگے ہم اپنے مسالے تیار کر لیتے ہیں۔ تقریباً ہم نے لے لی ہے 2 میڈیم سائز کی پیاز۔ اس میں پیاز کا استعمال بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے، اس میں ٹماٹر کا استعمال زیادہ تر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے مٹن ہے، ہم نے اس کو بنانا ہے آج مٹن میں۔ یہ مٹن ہمارا ہوگا اس کے ساتھ۔ اس کو ہم نے رفلی کٹنگ کر لینا ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے پیاز کو بھی رفلی کٹنگ کر لیا ہے۔ 2 میڈیم سائز کے پیاز تھے۔ ہم نے جب گوشت میں سبزی کو بنانا ہوتا ہے پکانے کے لیے، تو ہم ہمیشہ پیاز کو یہ یاد رکھیے گا، پیاز کو ہم نے یہ دیکھیے موٹا سائز کا کٹنگ ہوا ہے، ہم نے اس کو رفلی کٹنگ کرنا ہے، کیونکہ اس نے گوشت کے ساتھ خود ہی گھل جانا ہوتا ہے، پک جانا ہوتا ہے۔ گوشت بھی آپ کو میں دکھائی دیتی ہوں، کیونکہ گوشت ہمارے پاس ہے تھوڑا سا ہڈی والا اور تھوڑا سا چکنائی چربی والا۔ تو یہ مٹن ہے ہمارے پاس، تو اس کو بھی دھو کے میں نے اچھے سے خشک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ ہمیشہ چھننے میں ڈال کے، اسٹینر میں ڈال کے رکھا کریں، تاکہ اس کا کوئی ایکسٹرا پانی ہو وہ اس میں سے نکل جائے۔ اور یہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں، جو ہمارا مٹن ہے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ ہڈی کا استعمال ہے اور کسی کے ساتھ تھوڑی سی چکنائی کا استعمال ہے۔ اگر آپ کے پاس چکنائی والا گوشت ہو تو آپ نے اس کے اندر گھی کا استعمال یا آئل کا استعمال سالن میں کم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ اس طرح کی چیز آ جائے نا تو وہ خود ہی بہت سا گھی چھوڑ دیتی ہے۔ پیاز ہماری تقریباً رفلی کٹنگ ہوئی تھی، وہ بھی ہماری تقریباً گولڈن براؤن ہو چکی ہے۔ بہت سا گولڈن براؤن نہیں کرنا، ہم نے ادھ گلا اس کو رکھنا ہے۔ اس میں گوشت کو اس ٹائم پہ ایڈ کر دوں گی تاکہ تھوڑا سی اس کی بھنائی ہو جائے۔ جو گوشت کی ایک حمک ہوتی ہے وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو تھوڑا سا رفلی جو ہے نا بھون لیں گے، ہم اس کو تھوڑا سا بھنائی کر لیں گے تاکہ اس کی رنگت چینج ہو جائے، اس کی حمک جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے جیسے ہمارا گوشت بھنائی پہ آتا جائے گا، بھنتا جائے گا، اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا۔ آپ کو میں دکھائی دیتی ہوں، اس طرح سے ہم نے اس کو پیاز کے ساتھ تھوڑا سا چمچ کو چلا لینا ہے، اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 2 سے 3 چمچ کے قریب ادرک لہسن کا پیسٹ۔ ٹھیک ہے، 2 سے 3 چمچ کے قریب آپ نے اس کے اندر بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے۔ تو اور اس کو بھی میں اچھے سے بھون لوں گی۔ جیسے ہی ہم نے گوشت کو بھونا ہے، اسی طرح سے ہم نے ادرک لہسن کو بھی بھون لینا ہے، تاکہ جو اس کا کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ اس طرح سے سبزی کو بنائیے گا، بہت مزے کی بنے گی، بہت ہی ذائقے دار بنے گی، اور آپ کو فلیور بھی بہت پسند آئے گا۔ کچھ لوگ جو ہیں سارے مسالہ جات جو ہے گوشت کے اندر ایڈ کرتے، پیاز لہسن ادرک ٹماٹر سب کچھ ایڈ کر کے چڑھاتے ہیں، نہیں، آپ اس طرح مت چڑھائیے گا، آپ میرا والے طریقے کو فالو کریے گا۔ چلے جی، میں آپ کو یہ گھیے کو پریس کر کے دکھا دیتی ہوں۔ ہمارا گھیا جو ہے وہ تقریباً لوکی جو ہے ہماری گل چکی ہے۔ لوکی دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے یہ ہمارا ہو گیا اور کتنا اچھا یہ پریس ہو رہا ہے۔ اس کو اپنے بلینڈر میں کچھ لوگ کر لیتے ہیں، آپ نے بلینڈ نہیں کرنا، بالکل اس طرح سے ریسیپی بنائیے گا، آپ کا بھنا ہوا گھیا گوشت بہت مزے کا اور ذائقے دار بن کے تیار ہوگا۔ اچھا، ساتھ ہی وہ ہم نے جب اس کو پریس کر لینا ہے، آپ کا گوشت لہسن ادرک جو ہے ادھ گلا ہو چکا ہے، اس میں آپ نے 3 عدد کے قریب ٹماٹر اس میں ایڈ کرنے ہیں۔ سبزی والے سالن میں پیاز کی ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اس میں ٹماٹر کی کوانٹٹی تھوڑا بڑھا کے ڈلیے گا، تاکہ جو اس کا ہے فلیور بہت ذائقے دار اور مزیدار بن جائے۔ آپ ٹماٹر کو ڈال کے تھوڑا سا بھنائی کریں گے، ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے اسپائسیز میں ہمارے پاس ہے پیسی ہوئی لال مرچوں کا، ریڈ پیپرز،
1 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है। हाफ़ टेबल स्पून के करीब आपने इसके अंदर जो है सॉल्ट का ऐड कर देना है। सॉल्ट मैं क्यों इसमें कम डाल रही हूँ, ताकि आपको अगर कम लगे तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पहले से ज़्यादा मत डाल दिया करें कि वो फिर कम करना मुश्किल हो जाता है। और थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल करूँगी। स्पाइसेस भी हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। रेसिपी को आप मेरे पूरे अच्छे से वॉच करिएगा, ताकि आपको मसालों की और चीज़ों का अच्छे से मिकदार का पता चल सके। ये देखिए थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून भी नहीं है ये, हाफ़ टेबल स्पून से भी कम है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्सिंग करने के बाद इस तकरीबन मैं 1.5 गिलास के करीब इसके अंदर पानी का ऐड कर दूँगी, ताकि जो है हमारा मटन अच्छे से गल जाए। जब तक गोश्त अच्छा सा गला हुआ ना हो तो सालन का मज़ा ही नहीं आता है। हमने इसको पकने के लिए रख देना है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, ताकि जो है ये 15 से 20 मिनट लगेंगे हमारा गोश्त गल जाए। जैसे ही गोश्त गलेगा तो ये भुनाई पे आ जाएगा और घी छोड़ देगा। और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने किस तरह से अपनी सब्ज़ी को है ऐड करना है। आपने इसको कवर करके रखना है, ओपन ही रखना, ताकि जो है कवर रहने से भी जो उसका पानी अंदर जो भाप जाती है ढक्कन के साथ साथ वो भी अंदर गिरती है, तो वो भी पानी अपना छोड़ती है और गोश्त हमारा ताकि अच्छे से जो है ना गल जाए। अब देखिए हमारे तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा गोश्त भी गल चुका है और घी भी बड़ा अच्छे से छोड़ चुका है। अब इस टाइम पे आके आपने जो घिया जो आपकी लौकी थी, आपने इसको अच्छे से जो प्रेस किया हुआ था तकरीबन, और वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। देखिए माशाल्लाह से इसकी रंगत इस टाइम पे ही माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और खाना बड़ा मज़ा का और ज़ायकेदार और खुशबू वाला लग रहा है। और जब आप इसको इंशाल्लाह खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। सब्ज़ी हमारी तकरीबन तैयार है और आप इसको एंजॉय करें। कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। गाज़िया अल्माज़ फूड कॉर्नर एंजॉय करें, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।